بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کو انسان کا ازلی اور ہمیشہ سے دشمن شیطان لعین کے متعلق کچھ بنیادی معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ کیا شیطان کی اولاد ہے، کیا شیطان کی بیوی ہے، اور شیطان فرشتہ ہے یا جن، نیز شیطان کی جو ذریت ہے، جو اولاد ہے، اس کا کیا نام ہے اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ یہ بڑی معلوماتی ویڈیو ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ اول تا آخر مکمل سنیں کہ شیطان لعین کے بارے میں، دشمن کے بارے میں جاننا بھی بعض اوقات ضروری ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس معاملے میں مجھے 3 قول ملے ہیں۔ پہلا قول یہ کہ شیطان جو ہے لا ولد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور کیونکہ اس کی وجہ یہ لکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی قسم سے تھا اور فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی، ان میں نر و مادہ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ لا ولد ہے، اور یہ ہمیشہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے رکھی ہے۔ اولاد بقائے نسل کے لیے ہوتی ہے، تو یہ خود جب زندہ ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے نسل کی۔ اس لیے ایک قول کے مطابق شیطان لا ولد ہے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرا اس کے متعلق مجھے قول یہ ملا ہے کہ شیطان صاحب اولاد ہے، کیونکہ یہ جنوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس کے متعلق ارشاد فرمایا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ شیطان جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ اور جنوں کے اندر، جنوں اور انسانوں دونوں کے اندر نسل ہوتی ہے، لہذا اس کی اولاد ہے، اور جن اور انسان دونوں کو موت بھی آتی ہے، تو بقائے نسل کے لیے اس کی اولاد بھی ہے۔ اور بلکہ مصحف لکھتے ہیں کہ شیطان تو ابو الجن ہے، جس طرح ابو الانسان حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے، ایسے ہی جو شیطان ہے وہ ابو الجن کہلاتا ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو میرے علاوہ دوست بناتے ہو؟ سورہ کاف کے اندر یہ آیت مقدسہ موجود ہے۔ اس آیت پاک میں تو شیطان کی اولاد کو بھی ثابت کیا گیا، ذریت اولاد ہی کو کہتے ہیں۔ تو جب تک حقیقی معنی مراد ہو سکے تو مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ اور انسان کو اور جنوں دونوں کو موت بھی آتی ہے۔ شخصی طور پر اس شیطان لعین کو قیامت تک زندگی دی گئی ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں انسانوں میں بھی شخصی طور پر زندگی حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی یہ بخشا گیا کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، تو یہ شخصی طور پر ہے، ورنہ ہر بندے کو موت آنی ہے۔ اور ایک بعض حضرات فرماتے ہیں، مصحف لکھتے ہیں کہ بعض نے یہ لکھا ہے کہ ابلیس کی بیوی ہے اور اس سے اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ بعض فرماتے ہیں اس کی بیوی تو دائیں ران میں نر اور بائیں میں اس کا مادہ ہوتا ہے، جو کہ آپس میں ہی وہ ملاپ کر کے اولاد پیدا کرتا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف میں اس کی شرح ہے جس کا نام خرپوتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ کیا شیطان کی نسل ہے؟ تو ابو المعین نصفی بحر الکلام میں لکھتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق شیطان ان شیطان یبیدو، شیطان انڈے دیتا ہے اور اس سے پھر وہ بچے نکالتا ہے۔ اور ایک قول میں یہ لکھا ہے کہ اس کے دائیں ران میں نر کا اور بائیں میں مادہ والا نظام ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپس میں ملاپ کر کے اولاد پیدا کرتا ہے۔ ان تمام اقوال میں سے صحیح ترین قول یہی لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ، اس کی بیوی تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک جانب نر ہے، دوسری جانب مادہ ہے۔ امام مجاہد فرماتے کہ ابلیس کی چند قسم کی اولاد ہے۔ بڑی ضروری بات، ابلیس کی جو اولاد ہے اس کی چند قسم ہیں۔ ان قسموں میں سے پہلی قسم یہ ہے
جس کا نام لاقس اور ولہان ہے۔ اس کا کام ہے وضو اور نماز میں وسوسے ڈالنا، یعنی یہ جو اس کی اولاد ہے یہ مسلمانوں کو وضو کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور ایک قسم کا نام ہے ذرہ، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ بازاروں میں پھرتی رہتی ہے اور لوگوں سے جھوٹی خد و فخر کراتی ہے۔ یہ جو شیطان کی اولاد ہے اس کا کام بازاروں میں جا کر مسلمانوں کو جھوٹی باتیں بتا کے کاروبار کروانا ہے۔ اور اس کا ایک قسم کی اولاد ہے، اس کا نام تبر ہے، وہ لوگوں سے میت پر نوحہ کراتی ہے اور بال نچواتی ہے، منہ پر تھپڑ لگواتی ہے، یعنی جب ویولا کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، میت پر رونا دھونا، تو اس قسم کی اولاد کا یہ کام ہوتا ہے۔ اور ایک قسم کی اولاد ہے جس کا نام ہے آور، یہ مرد اور عورت کو زنا کرانے پہ راضی کرتے ہیں اور ان کے اندر یہ شہوت پیدا کر کے اور وہ اس بدکاری پر ان کو ابھارتے ہیں اور پھر وہ یہ کام کرا دیتے ہیں۔ اس قسم کی جو شیطان کی اور ذریت ہے اس کا نام آور ہے، اور اس کا نام ہے ورسم، اور وہ مسلمان کے ساتھ اس وقت گھر میں داخل ہو جاتا ہے جب وہ بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں۔ کا نام ہے خنزب، جو خنزب ہے یہ ایک قسم کا نام ہے، اس کا نام ہے قرین، جو ہر شخص کے ساتھ رہتا ہے۔ امام مجاہد لکھتے ہیں کہ شیطان لعین جس کے دائیں ران میں نر اور بائیں ران میں مادہ آپس میں صحبت کرتا ہے اور روزانہ یہ کتنے بچے نکالتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان روزانہ 10 انڈے دیتا ہے، شیطان روزانہ 10 انڈے دیتا ہے اور ہر انڈے سے 70 نر اور مادہ شیاطین پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ معلومات کوئی ضروریات دین میں سے نہیں، اس میں بحث و مباحثہ کرنے کی حاجت نہیں، معلوماتی طور پر میں آپ کو بتا دوں۔ ایک قول کے مطابق روزانہ 10 انڈے دیتا ہے اور ان میں سے 70 نر و مادہ نکالتا ہے۔ اس لعین سے بچنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ یہ جو میں نے آج آپ کے سامنے معلومات دی ہے اس کے متعلق بحث مباحثہ کرنا ضروری نہیں ہوتا کون سا یہ ضروریات دین لعین کی اصل کیا ہے۔ اصل میں یہ جن تھا اور یہ ابو الجن ہے، اور اس کی نسل بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اور وہ اولاد جو بازاروں میں جا کر جو گھروں میں جھگڑا کراتی ہے، غیبت کرانے پر معمور ہوتی ہے، مختلف چیزوں پر معمول ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے جو کام ہم گناہ کرتے ہوتے ہیں حقیقت میں شیطان ہمیں اللہ کی نافرمانی پہ ابارتا رہتا ہے، جس پہ ہم مسلمان وہ اس کی بات میں آ کر کبھی نوحہ کر دیتے ہیں، کبھی غالیاں دے دیتے ہیں، کبھی گھر میں جھگڑا کر دیتے ہیں، کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی ویسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے شیطانی کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان لعین سے محفوظ فرمائے۔